من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت اتخذت بیتا وإن أوهن البیوت لبیت العنکبوت لو كانوا يعلمون إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم ثم صل عليه سورۃ عنکبوت میں دو اہم باتیں اللہ بیان کریں گے۔ پہلی بات، اللہ مومنوں کو مخاطب کر کے یہ کہے گا مسئلہ توحید کے ماننے کی وجہ سے مشرکین کی طرف سے تم پر مصائب آئیں گے، دکھ آئیں گے۔ وطن چھوڑنا پڑے گا، کاروبار کو خیر بات کہنا ہوگا، گھبرانا اور پریشان ہونا نہیں، بلکہ جرأت و بہادری سے مسئلہ توحید کو بیان کرنا ہے۔ دوسری بات یہ بیان ہوگی کہ جو لوگ مومنوں کو ستائیں گے، اذیتیں دیں گے، وطن سے نکالنے کی تدبیریں کریں گے، وہ ہماری پکڑ سے بچ نہیں سکتے۔
آخر کار ہم انہیں پکڑیں گے اور حق کی مخالفت کی ہم انہیں سزا دیں گے۔ ان دونوں باتوں کو ثابت کرنے کے لیے اللہ کئی نبیوں کے واقعات ذکر کریں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ ہم پڑھ چکے، 950 سال انہوں نے مصائب کا سامنا کیا۔ قوم نے مسلسل تکذیب کی اور اللہ نے انہیں ایک طوفان کے ذریعے صفحۂ ہستی سے مٹا دیا۔ پچھلے درس میں ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت و تبلیغ کا کچھ حصہ بیان کیا تھا۔ آیت نمبر 24 تک، یہ صفحہ نمبر ہے 517۔ آیت نمبر 23 تک ہم بیان کر چکے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو ہر طریقے سے سمجھایا کہ میری بات کو تسلیم کر لو۔ فما کان جواب قومہ الا ان قالوا اقتلوہ او حرقوہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کے جواب میں قوم نے کہا ابراہیم کو قتل کر دو یا اسے زندہ آگ میں جلا دو۔ چنانچہ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جھونک دیا۔ فَأَنْجَاهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ، اللہ نے انہیں آگ سے محفوظ فرما دی۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، اس واقعہ میں بڑی نشانیاں ہیں، بڑی نصیحتیں ہیں، بڑی عبرتیں ہیں ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہیں کہ حق کی تبلیغ کرنے والوں کا ساتھ اللہ دیا کرتا ہے اور مخالفین کی ساری تدبیریں اللہ خاک میں ملا دیا کرتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعوت دی اور تبلیغ کی، اس کے کچھ حصے کو اللہ آیت نمبر 25 میں ذکر کرنے لگے۔ انما اتخذتم من دون اللہ اوثانا مودۃ بینکم فی الحیات الدنیا، یہ تو تم بتوں کی پرستش کرتے ہو اور ان کے نام کی نظر و نیاز دیتے ہو، ان کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہو، یہ تم
آپس کی دوستی اور محبت کو قائم رکھنے کے لیے کرتے ہیں کہ تمہاری محبتیں قائم رہیں اور تمہاری دوستیاں قائم رہیں۔ ہم پیر بھائی ہیں، ہم ایک گدی کے مرید ہیں۔ یا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تم بتوں کو جو معبود بنا رہے ہو تو ان کی محبت کی وجہ سے بنا رہے ہو۔ ظاہر بات ہے وہ بت کسی شخصیت کے نام پر تھے، کسی ہستی اور کسی ذات کے نام پر تھے، ورنہ پتھروں کو کون پوجتا ہے؟ اس شخصیت کے ساتھ جو تمہاری محبت ہے نا، اس محبت کی وجہ سے تم نے انہیں معبود بنا لیے، پیار کی وجہ سے تم نے انہیں معبود بنا لیے۔ ثم یوم القیامت یکفر بعضکم ببعض، اور قیامت کے دن ایک تمہارا دوسرے کا انکاری ہو جائے گا، وَيَلْعَنْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور ایک تمہارا قیامت کے دن دوسرے پر لعنت کرے گا۔ یہ ان معبودوں کے بارے میں ہے جو اپنی پرستش پہ راضی ہوا کرتے تھے، اپنی پوجا پاٹ پر وہ کیا تھے؟ راضی تھے۔ ایک تو نا نیک بندے، حضرت سیدنا علی ابن ابی طالب ہیں، حضرت سیدنا حسین ہیں رضی اللہ تعالی عنہما، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی ہیں، بایزید بستامی ہیں، نیک لوگ۔ مرنے کے بعد لوگوں نے ان کی قبریں پوجیں، نظریں چڑھائیں، نیازیں دیں، سجدے کی۔ ایک وہ معبود ہیں جو اپنی پوجا پاٹ پر کیا ہیں؟ یہ جتنے آج کے گدی نشین ہیں، یہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ہاں مزاروں پہ کیا ہو رہا ہے؟ دیکھ کیا رہے ہیں؟ یہ خود پہلے سجدہ کرتے ہیں اپنے آبا کی قبروں پر۔ ان کے علم میں نہیں ہے کہ ہمارے مرنے کے بعد ہمیں بھی اسی طرح پوجا جائے۔ یہ جو اپنی پوجا پاٹ پہ راضی ہیں نا، قرآن کہتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان میں کہ قیامت کے دن یہ ایک دوسرے پر کیا کریں گے؟ لعنت کریں گے، ایک دوسرے کا انکار کر دیں گے۔ 26ویں پارے میں سورۃ احقاف کے پہلے صفحے پر اللہ نے اس کا ذکر کیا، وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ اس سے بڑا گمراہ کون ہے؟ استفہام انکاری ہے، یعنی اس کائنات میں اس سے بڑا گمراہ کوئی نہیں جو اللہ کے سوا ان کی پوجا پاٹ کرتا ہے، ان کو پکارتا ہے، جو اس کی پکاروں کا جواب قیامت کے دن تک دے۔ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، اور وہ ان کی پکاروں سے کیا ہیں؟ غافل۔ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ، اور جب اکٹھے کیے جائیں گے لوگ، كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً، تو وہ جو نیک لوگ ہیں جن کی پوجا پاٹ انہوں نے کی، جن کے سجدے انہوں نے کیے، جن کے نام کی نظر و نیاز انہوں نے دی، جن کے نام کی دعائیاں انہوں نے دی، وہ نیک لوگ ان کے دشمن ہو جائیں گے۔ وَقَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، اور وہ ان کی پوجا پاٹ کے منکر ہو جائیں گے، وہ نیک لوگ بری ہو جائیں گے۔ اب ایک جگہ میں ایسی دکھانا چاہتا ہوں جہاں معبودان باطلہ کا ذکر ہے، یعنی وہ معبود جو اپنی پوجا پاٹ پر کیا تھے؟ راضی تھے۔ یہ سورۃ سبا پہ آئیے ذرا۔ صفحہ نمبر ہے 559، 559۔
سورت کا نام ہے سبا. آیت نمبر کیا ہے؟ یہاں رکوع 7واں رکوع شروع ہو رہا ہے. النصف لکھا ہوا ہے جہاں، النصف. آیت نمبر 31 تھی سورۃ سبا کی، آیت نمبر 31. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَن نُؤْمِنَ بِهَذَا الْقُرْآنِ، کافر کہنے لگے ہم ہرگز اس قرآن کو نہیں مانتے، ہم اس پر ایمان لانے کے لیے تیار نہیں ہیں. وَلَا بِالَّذِي بَيْنَ يَدَيَّ، اور نہ ہم اس کتاب کو مانتے ہیں جو اس قرآن سے پہلے اتری. نہ ہم تورات کو مانتے ہیں، نہ ہم انجیل کو مانتے ہیں، نہ ہم اس قرآن کو مانتے ہیں، ہم اس پر ایمان نہیں لاتے. وَلَوْ تَرَى، اللہ کہتے ہیں کاش کہ تو دیکھے، اِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِندَ رَبِّهِمْ، جب یہ ظالم کھڑے ہوں گے اپنے رب کے آگے. کاش کہ وہ منظر آج تجھے نظر آئے جب یہ قیامت کے دن ہمارے سامنے ہوں گے. یرجع بعضهم الی بعض، لوٹائے گا ان کا ایک دوسرے کی طرف بات کو، ایک دوسرے پر الزام لگائیں گے. مرید پیروں پر الزام لگائیں گے اور پیروں مریدوں پر ایک دوسرے پر الزام لگائیں گے. سامنے جہنم ان کو نظر آ رہی ہے. یقول الذین استضعفوا، کہیں گے وہ لوگ جو کمزور سمجھے جاتے تھے. وہ کون تھے؟ مرید. وہ جو کمزور سمجھے جاتے تھے وہ کون تھے؟ مقتدی. وہ جو کمزور تھے وہ کون سے؟ رعایا. وہ جو مرید تھے، مقتدی تھے، وہ جو رعایا تھے، وہ کہیں گے للذین استکبروا، ان لوگوں کو جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے. یہ کون ہے؟ پیر مرشد، جن کے پیچھے وہ چلتے تھے. تو مرید کہیں گے اپنے پیروں کو لولا انتم لکنا مؤمنین، بے ایمانو جے تسی نہ ہوندے نا تو ہم بھی مومن ہوتے، تمہاری وجہ سے یہ سب کچھ ہوا. لولا انتم، اگر تم دنیا میں نہ ہوتے نا، لکنا مومنین، تو ہم بھی مومن ہوتے، ہم بھی موعد ہوتے. قال الذین استکبروا، تو کہیں گے وہ لوگ جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے، للذین استضعفوا، ان لوگوں کو جو کمزور سمجھے جاتے تھے. مرید، اب پیر مریدوں کو کہہ رہے ہیں انحن صددناکم عن الہدی، کیا ہم نے تمہیں روکا تھا سیدھے رستے پہ آنے سے؟ ہم نے تمہیں منع کیا تھا؟ بعد اذ جاءکم، بعد اس بات کے کہ وہ ہدایت تمہارے پاس آ گئی تھی تو ہمارے پاس ڈنڈا تھا، جبر کیا ہم نے، زور کیا ہم نے. بل کنتم مجرمین، بلکہ تم خود کیا ہو؟ سارا قصور تمہارا ہے. کیوں ہمارے پیچھے چلے تم؟ ہم نے تمہیں مجبور کیا تھا کہ ہمارے پیچھے چلو. قال الذین استضعفوا، تو کہیں گے کمزور لوگ ان سے جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے، بل مکر اللیل والنہار، بلکہ ہمیں ہدایت سے روکا تمہارے رات اور دن کے مکر و فریب نے. وہ جو تم مکر و فریب کیا کرتے تھے کبھی عرسوں کے نام پر، اور وہ جو تم مکر و فریب کیا کرتے تھے کبھی قوالیوں کے نام پر، وہ تم جو مکر و فریب کیا کرتے تھے کہ ہماری چھو میں بڑا اثر ہے، ہم ناراض ہو گئے تو پھر سب چیزیں لٹ جائیں گی، اگر تم نے ہماری منتیں نہ مانی تو تجارت ختم ہو جائے گی. وہ جو تمہارا رات اور دن کا مکر و فریب تھا نا، اذ تأمروننا، جب تم ہمیں حکم دیتے تھے، ان نکفر باللہ، کہ ہم اللہ کا انکار کریں. یہ تو کوئی بھی حکم نہیں دیتا،
یہ تو ابو جہل بھی نہیں حکم دیتا تھا، یہ جو سردار مکہ تھے وہ اپنے لوگوں کو حکم دیتے تھے کہ اللہ کا انکار کرو۔ یہاں کیا مفہوم ہے؟ جب تم ہمیں حکم دیتے تھے ان نکفر باللہ کہ ہم اللہ کا انکار کریں، وَنَجْعَلَ لَهُ أَنْدَادًا، یہ واو تفسیریہ ہے جی، واو بیانیہ ہے، نکفر کی تفسیر ہو رہی ہے، نکفر کا بیان ہو رہا ہے۔ جب تم ہمیں حکم دیتے تھے کہ ہم اللہ کا انکار کریں، اللہ کے ساتھ کفر کریں، یعنی نجعل لہ اندادن، ہم اس کے شریک ٹھہرائیں۔ یہ بھی بڑی کرنیاں بھرنیاں والے ہیں، اور یہ بھی لجیں پال دیتے ہیں، اور یہ بھی کھوٹی قسمتیں کھڑی کر دیتے ہیں، اور ان کو بھی بڑی قوتیں حاصل ہیں۔ جب تم ہمیں یہ سکھاتے تھے اپنی تقریروں میں اور اپنے بیانات میں کہ ہم ان کو ان کے نام کی نظر و نیاز نے ان کے سامنے سجدہ ریز ہوں، مصائب اور مشکلات میں ہم ان کو پکاریں۔ وَأَسَرُّ النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ، اسرو کے کئی معنی ہو سکتے ہیں، چھپانے کے بھی، ظاہر کرنے کے بھی۔ ظاہر کریں گے ندامت کو یا چھپائیں گے ندامت کو جب دیکھیں گے عذاب، ان کے چہرے پہ ندامت کے آثار ہوں گے، اسے چھپانے کی کوشش کریں گے۔ وَجَعَلْنَا الْأَغْلَالَ فِي أَعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا، ہم توق ڈال دیں گے کافروں کے گلے میں۔ تو وہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ قیامت کے دن تم ایک دوسرے پر لعنت کرو گے اور ایک دوسرے کا تم انکار کر دو گے، اس کی میں نے یہ تائید پیش کر دی ہے سورۃ سبا سے۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری آیتیں ہیں، سورۃ آراف میں بھی ہے جی، سورۃ بقرہ میں بھی ہے کہ قیامت کے دن یہ آپس میں لڑیں گے۔ سورۃ ابراہیم میں تو ہے کہ لڑتے لڑتے سارا ملبہ جب شیطان پہ ڈالیں گے تو پھر ابلیس بھی جہنم میں ایک تقریر کرے گا ان کے سامنے، اس تقریر کو بھی قرآن نے ذکر کیا۔ ابلیس کہے گا میرا کوئی جبر سی تواڈے ہوتے، میں نے تو تم پہ جبر نہیں کیا، میں نے تو تمہیں صرف بلایا اور تم میرے پیچھے آ گئے، اب مجھے ملامت نہ کرو، اپنے آپ کو ملامت کرو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کا ذکر کر رہے ہیں۔ قرآن کہتا ہے فآمن لہ لوط، حضرت ابراہیم کی بات کی تصدیق صرف حضرت لوط نے کی۔ یہ حضرت ابراہیم کے بھتیجے ہیں جی، انہوں نے تصدیق کی۔ وقال انی مہاجر الی ربی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میں ہجرت کرنے والا ہوں الی ربی، اس جہت کی طرف جس جہت کی طرف میرا رب مجھے حکم دے گا، جس ملک میں جانے کا، جس شہر میں جانے کا میرا رب حکم دے گا نا، میں اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس واقعہ کو ذکر کر کے بتانا چاہتے ہیں اے میرے آخری پیغمبر کی امت، ہو سکتا ہے کہ تمہیں بھی حضرت ابراہیم کی طرح اپنا وطن چھوڑنا، اس رستے میں یہ مصیبتیں آئیں گی، اس رستے میں دکھ آتے ہیں، وطن چھوڑنے پڑتے ہیں۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب حضرت ابراہیم مصائب کی ساری بھٹیوں سے گزر کے آ گئے اور انہوں نے میرے رستے میں اپنا گھر بار اور وطن چھوڑ دیا، تو ہم نے بھی ان پر انعامات کی بارش برسا دی، انہیں بیٹا دیا اسحاق، اور ساتھ خوشخبری دی کہ اس کا بھی ایک بیٹا ہوگا یعقوب۔ یہ اللہ بتانا چاہتے ہیں کہ اسحاق زندگیوں والا ہو، آگے آپ پوتا بھی آپ کا ہوگا۔ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ، اور ہم نے نبوت اور کتاب حضرت ابراہیم کی ذریت اور اولاد میں رکھ دی۔ یہ بہت بڑا انعام ہے جی، اس کا تصور بھی بندہ کرے نا تو بندہ حیران ہو جاتا ہے۔ انعام یہ دیا کہ آپ کے بعد جتنے نبی آئیں گے، آپ کے بعد جتنے پیغمبر آئیں گے، وہ سارے تیری اولاد میں سے آئیں گے۔
اس شرف کو کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ جد الانبیاء ہے جی، 4000 پیغمبر ان کی اولاد میں، 4000 پیغمبروں کا بابا ہے جی۔ ہم نے نبوت اور کتاب ان کی اولاد میں رکھ دی۔ وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا، اور ہم نے ابراہیم کو اس کا اجر دنیا میں بھی دے دیا۔ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور آخرت میں تو وہ نیکوکار لوگوں میں سے۔ دنیا میں بھی ہم نے اجر دی، بہی طور اجر دیا کہ جتنے مذاہب ہیں، عیسائی ہیں، یہودی ہیں، مشرکین مکہ ہیں، مسلمان ہیں، یہ سب یکساں حضرت ابراہیم کا احترام کرتے ہیں۔ یہودی بھی انہیں مانتے ہیں، عیسائی بھی انہیں مانتے ہیں، مشرکین مکہ بھی انہیں مانتے تھے، اور مسلمانوں نے تو ماننا ہی مانا۔ تو ہم نے انہیں دنیا میں اجر دی، سب لوگ ان کا احترام کر رہے ہیں۔ آج ہمارے درود میں ان کا تذکرہ ہوتا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید۔ ہم نے دنیا میں ان کو اجر۔ میں صرف طالب علموں کے لیے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، سورۃ بقرہ میں پہلے پارے میں اس کے 15ویں رکوع میں اللہ نے کہا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، ہم نے ابراہیم کو کچھ چیزوں میں آزمایا، پرکھا، امتحان لیا، وہ اس پر پورے اترے تو ہم نے انعام دیا۔ ہم نے کہا انی جاعلک للناس اماما، کہ ہم آپ کو سارے لوگوں کا پیشوا بنانے لگے ہیں۔ یہاں سے ایک طبقے نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ امامت کا جو درجہ ہے یہ نبوت سے اعلیٰ ہے۔ وہ کہتے ہیں حضرت ابراہیم نبی تو پہلے تھے، اب کیا بنایا جا رہا ہے؟ امام۔ تو معلوم ہوتا ہے امام کا درجہ نبوت سے بلند۔ ان کا مسلک بھی یہی ہے۔ وہ جو حضرت حسین، حضرت جعفر، حضرت باقر، ان کے ساتھ امام کا لفظ لگاتے ہیں نا، اسی امام کا لفظ لگاتے ہیں جو ان کے ذہن میں نظریہ ہے۔ امامت کا نظریہ ان کے ذہن میں کیا؟ امام عالم الغیب ہوتا ہے، امام مختار کل ہوتا ہے، امام موت حیات کا مالک ہوتا ہے، امام اپنی مرضی سے مرتا ہے، زمین و آسمان اس کے ملک میں ہیں، اس پر وحی اترتی ہے، ہر شب قدر کو اسے کتاب ملتی، وہ گناہوں سے معصوم ہوتا ہے، غلطیوں سے پاک ہوتا ہے، اس کی اطاعت کرنا فرض ہے۔ یہ ان کا ایک نظریہ ہے، اس نظریے سے وہ امام کا لفظ بولتے ہیں۔ آپ بھی بولتے، جب بھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آپ لیتے ہیں، آپ کس طرح بولتے؟ نہیں بولتے، آپ بھی بولتے۔ پروپیگنڈا دیکھیے اس طبقے کا، خدا دی قسم میں حیران ہو جاؤں۔ پروپیگنڈا دیکھیں، ہمارے علماء، بریلویوں کو چھوڑیں آپ، دیوبندی اہل حدیث، وہ بھی جب نام لیں گے کبھی ان علماء نے امام ابو بکر کہا ہو؟ بولتے کہ نہیں؟ سنا ہے کبھی آپ نے ان کی زبان سے؟ کبھی آپ نے سنا امام ابو بکر، امام عمر، امام عثمان؟ سنا ہے کبھی؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ میرے نبی کے صحابی، سب سے بڑا شرف یہ، اور صحابیت سے، نبوت کے بعد صحابیت سے بڑا شرف کوئی، نبوت کے درجے کے بعد صحابیت سے بڑا شرف کوئی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ شرف حاصل، پھر ان کی انفرادی خصوصیات بھی ہیں، فضائل بھی ہیں، مناقب بھی ہیں، مرتبہ بھی ہے، عظمت بھی۔ لیکن آپ میں جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اقتدار ملا، خلافت ملی،
حکومت ملی نہیں ملی. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت ملی 6 مہینے کے لیے، انہوں نے ہینڈ اوور کر دی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت نہیں ملی، امامت نہیں ملی. اس کے باوجود ان کے ساتھ امام کا لفظ ہے، اور اس ابو بکر کے ساتھ امام کا لفظ نہیں ہے جس کو میرے نبی نے خود مصلی پہ کھڑا کیا تھا. مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو کہو میرے مصلی پہ کھڑے ہو کے لوگوں کو نماز پڑھائے. 17 نمازیں، 17، ان کے نام کے ساتھ امام کوئی نہیں. یہ ہے نا پروپیگنڈا. آپ کہیں گے امام راضی، یہ بھی تو کہتے ہیں امام راضی، امام ابو حنیفہ. وہ اس معنی میں نہیں کہتے، وہ کہتے ہیں فقہ کا امام، تفسیر کا امام، لغت کا امام، حدیث کا امام. وہ اس معنی میں ان کے ساتھ امام کا لفظ بولتے ہیں. جس معنی میں انہوں نے امام کا لفظ بولا کہ امام معصوم عن الخطا ہوتا ہے، اس کو کتاب ملتی ہے، وہ عالم الغیب ہوتا ہے، موت و حیات کا مالک ہوتا ہے، اس معنی میں انہوں نے امام کا لفظ بولا. ہمیں کم از کم اس سے پرہیز کرنا چاہیے. یہ میری تھوڑی سی جرت ہے، میں کر دیا کرتا ہوں بات، ورنہ ہے کم مشکل. پتہ نہیں میں کہنا کیا چاہتا تھا. ہاں، وہ جو وہاں امام کا لفظ آ گیا نا، انی جاعلک للناس اماما، وہاں امام سے یہ امام مراد نہیں ہے جو آپ کے ذہن میں اور انہوں نے استدلال کیا ہے. وہاں امام سے مراد یہی امامت ہے جس کو سورۃ عنکبوت میں ذکر کیا، وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ، ہم نے انہیں پیشوا بنایا. بئی مانا کہ آپ کے بعد جتنے پیغمبر آئیں گے وہ تیری اولاد میں سے آئیں گے. اس معنی میں حضرت ابراہیم کو کیا بنایا گیا؟ امام بنایا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا سارا واقعہ اللہ نے بیان کیا. ثابت اللہ نے یہ کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دعوت توحید کے پہنچانے میں مصائب، مشکلات آئے تھے، دکھ آئے تھے، آگ میں جانا پڑا، لوگوں نے جلانے کا فیصلہ کیا، پھر انہیں اپنا وطن بھی چھوڑنا پڑا تھا. اے مسلمانوں، اس مسئلے کو ماننے کے لیے تم پر بھی مصیبتیں آئیں گی، دکھ آئیں گے، گھبرانا نہیں ہے، بہادری کے ساتھ دکھوں کا سامنا کرنا. اس کے بعد حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر کیا، تیسرا نبی جس کا واقعہ نقل کی. ان کی قوم ایک غیر فطرتی فعل کی عادی ہے. حضرت لوط علیہ السلام بڑی جرت کے ساتھ انہیں اس فعل سے منع کر رہے ہیں. کچھ لوگوں نے کہا کہ ایک تو وہ غیر فطرتی فعل کے عادی ہیں، اور ایک وہ ڈاکہ زنی کرتے ہیں. وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ، تقطعون السبیل سے مراد ہے ڈاکہ مارنا، راستہ کاٹنا، مسافروں کو لوٹنا، یہ جرم ہے ان کا. وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرَ، اللہ اکبر. جب بندہ بے حیا ہو جائے اور ڈھیٹ ہو جائے اور اللہ کا ڈر نکل جائے، خوف ختم ہو جائے، تو حضرت لوط علیہ السلام اپنی قوم کو کہہ رہے ہیں کھلی مجلسوں میں ایک دوسرے کے سامنے یہ کام کرتے رہتے. انہیں اتنا حیا بھی نہ آتا کہ کھلی محفل میں، کھلی مجلس میں وہ اس غیر فطرتی فعل کو انجام دیتے. فما کان جواب قومہ، قوم نے جواب میں کہا جس عذاب سے تو ہمیں ڈراتا ہے لے آ وہ عذاب. کہاں ہے وہ عذاب؟ قال رب انصرنی علی القوم المفسدین. حضرت لوط نے کہا ہے میرے مولا اس فسادی قوم کے مقابلے میں تو میری مدد کر. پھر وہ فرشتے آ گئے. وہ آتے ہوئے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر گئے، انہیں بیٹے کی کیا دی؟
خوشخبری۔ یہ سورۃ ہود میں بھی ذکر ہے، سورۃ زاریات میں بھی اس کا ذکر آئے گا۔ وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بتایا کہ ہم قوم لوط کے پاس جا رہے ہیں، ان کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں۔ اِنَّ أَهْلَهَا كَانُوا ظَالِمِينَ، اس بستی کے رہنے والے بڑے ظالم ہیں۔ قالا، حضرت ابراہیم نے فرمایا اِنَّ فِيهَا لُوطًا، وہاں تو میرا بھتیجا لوط بھی ہے۔ قالو، فرشتے کہنے لگے نحن اعلم بمن فیہا، ہم خوب جانتے ہیں جو کوئی وہاں ہے، ہم اسے بھی بچا لیں گے، اس کے گھر والوں کو بھی بچا لیں گے، الا امرأتہ، مگر اس کی بیوی وہ پیچھے رہ جانے والوں میں رہ جائے گی، چونکہ وہ مشرکہ ہے، مخالف ہے حضرت لوط کی، وہ عذاب کی لپیٹ میں آئے گی، باقی ہم مومنوں کو، حضرت لوط کے گھر والوں کو ہم بچا لیں گے۔ فرشتے حضرت لوط کے گھر پہنچ گئے جی، انسانی شکل میں پہنچے جی، انسانی شکل میں۔ جون اچ بندہ جرسی پائی پھر دو، اللہ کی قدرت تو ہے نا۔ وہ جو اللہ قرآن میں کہتا ہے وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ، ہواؤں کے چلنے میں ہماری قدرت کی بڑی نشانی ہے۔ جون میں فروری کا موسم آ جائے تو جون اچ بندہ گرم پانی نال ناوے، تو یہ عجیب جی بات، کسی کو بتائیں گے تو کوئی اعتبار کرے گا؟ اعتبار بھی نہیں کرے گا۔ حضرت لوط کے گھر وہ فرشتے خوبصورت لڑکوں کی شکل میں آئے۔ قوم کے لوگ جو اس غیر فطرتی فعل کے عادی ہیں وہ بھی بھاگ کے آ گئے۔ قرآن کہتا ہے سیّ بہم، ان کے آنے سے غمگین ہوا، وَذَاقَ بِهِمْ زَرْعًا، ذَاقَ بِمَجِيِّهِمْ، ذَاقَ صَدْرُهُ بِمَجِيِّهِمْ، ان کے آنے سے حضرت لوط دل تنگ ہوئے، گھبرائے، دل میں تنگی محسوس کی کہ یہ نوجوان لڑکے ہیں اور میری قوم کی جو حالت ہے کیا بنے گا۔ اتنے میں قوم کے لوگ بھی آ گئے۔ قوم کے لوگوں نے کہا یہ ہمارے حوالے کرو۔ حضرت لوط علیہ السلام کہنے لگے ہاؤلائے بناتی، یہ میری بیٹیاں ہیں، یعنی جو تمہاری بیویاں ہیں وہ میری بیٹیاں، یا قوم کی جو لڑکیاں ہیں وہ میری بیٹیاں ہیں، تو نکاح کرو اور فطرتی عمل کی طرف آؤ نا، غیر فطرتی عمل کی طرف جا رہے ہو۔ قوم کے لوگ کہنے لگے تین چنگی طرح پتا اسی کی چاہتے ہیں، ہمیں تیری بیٹیوں میں اور عورتوں میں کوئی غرض نہیں ہے، تو تکار بڑی نہ۔ حضرت لوط پریشان ہوئے تو فرشتوں نے کہا لا تخف، ڈریے نہیں، ولا تحزن، غمگین بھی نہ ہو، انا منجوک، ہم آپ کو بھی بچائیں گے، آپ کے گھر والوں کو بھی بچائیں گے، مگر آپ کی بیوی پیچھے رہ جانے والوں میں رہ جائے گی، آپ گھبرائیں نہیں۔ واقعہ تو ہم نے سن لیا، بیان بھی میں نے کر دیا، لیکن ہر قسم کے ہٹ دھرمی سے ہٹ کے کہ میرا مسلک کیا ہے، آپ کا مسلک کیا ہے، فیس بک کے ذریعے یہ کہاں کہاں تک میری ویڈیو پہنچے گی، سننے والوں کا مسلک کیا ہے، وہ بریلوی ہیں، دیوبندی ہیں، اہل حدیث ہیں، شیعہ ہیں، کون ہیں، لیکن ہر قسم کی ہٹ درمی سے ہٹ کے ایک لمحے کے لیے سوچئے تو صحیح، فرشتے آئے ہیں انسانی لباس میں، نوجوان لڑکوں کی شکل میں ہیں وہ فرشتے، جبریل بھی ان میں ہیں، تو تکار ہو گئی، قوم کے لوگ آ گئے، حضرت لوط پریشان ہوئے، غمگین ہوئے، افسردہ ہوئے، چہرے سے غم کے آثار ظاہر ہوئے، فرشتوں کو کہنا پڑا لا تخف لا تحزن۔ تو اتنی بات سمجھ نہیں آ رہی کہ حضرت لوط کو سامنے کھڑے ہوئے مہمانوں کی حقیقت کا پتہ ہے، بھی زندہ
سوئے ہوئے بھی نہیں، زندہ پیغمبر ہے، مہمان سامنے کھڑے ہیں وہ فرشتے انسانی لباس میں آئے ہیں۔ حضرت لوط ان کی حقیقت سے آگاہ نہ ہو سکے، جن کو سامنے کھڑے ہوئے مہمانوں کی حقیقت کا پتہ نہ چلے، انہیں ساری کائنات کے حالات کا پتہ نہیں ہوتا۔ عالم الغیب انبیاء نہیں ہوتے، عالم الغیب اولیاء نہیں ہوتے، عالم الغیب عرش والا ہے۔ اس سے یہ ثابت نہیں ہو رہا ہے کیوں ڈرے، کیوں غمگین ہوئے، کیوں افسردہ ہوئے، کہ وہ پہچان نہیں رہے تھے، اسی لیے پریشان ہوئے۔ انہیں پتہ نہیں تھا کہ یہ کون ہے، وہ انہیں بچے سمجھ رہے تھے، لڑکے سمجھ رہے تھے، اس وجہ سے پریشان ہوئے۔ پھر اللہ نے ان پر عذاب نازل کی، رجزا من السماء، ایک چیخ جبریل نے ماری اور پھر اس بستی کو اپنے پروں کی نوک پہ اٹھا لیا۔ جعلنا عالیہا سافلہا، میں منع کرتا ہوں، ہم نے کر دیا اس بستی کو اوپر نیچے۔ کیا کر دیا؟ ہم نے بستی کو کر دیا اوپر، کیا مطلب؟ اوپر والا حصہ نیچے کر دیا، نیچے والا حصہ اوپر کر دیا۔ جس طرح کا کام کرتے تھے اللہ نے عذاب بھی اسی طرح کر۔ کہتے ہیں کہ جب بستی کو اٹھایا نا حضرت جبریل نے، اس بستی پر گھڑے بھی پڑے ہوں گے، دیجکیاں بھی پڑی ہوں گی، چارپائیاں بھی پڑی ہوں گی، کوئی چیز اپنی جگہ سے نہیں۔ جبریل کے تو 600 پر ہیں، اوپر اٹھا کے پھر پٹخ دی۔ اللہ کا غصہ پھر ٹھنڈا نہیں ہوا، پھر پتھروں کی بارش برسا دی لگاتار اور پے در پے، مسومہ، نشان زدہ۔ بعض مفسرین نے کہا نشان زدہ کا مطلب یہ مخصوص شکل تھی، مخصوص نشانوں والے تھے۔ بعض مفسرین نے لکھا جس بندے کو جو پتھر لگنا ہوتا تھا نا، اس بندے کا اس پتھر پہ نام لکھا ہوا، جس کا نام ہے اسی پہ آ کے لگے۔ اور یہ کوئی رب سے بعید کا کوئی بعید۔ میرے موبائل پہ کوئی بندہ میرے نمبر پہ رنگ کرتا ہے، وہ آپ کے نمبر پہ نہیں جاتی، وہ رنگ آتی ہے تو میرے نمبر پہ۔ یہ تو انسان کا علم ہے، ٹیکنالوجی ہے، اور وہ تو مالک اور عرش والا ہے۔ پتھروں کی بارش برسا دی اللہ۔ وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آیَةً بَيِّنَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، ہم نے سمجھنے والے لوگوں کے لیے اس بستی سے کھلی نشانی چھوڑ دی۔ اللہ اکبر۔ آج بھی وہاں کالا پانی، اس کو کہتے ہیں بحر میت، بحر لوط بھی کہتے ہیں۔ آج تو لوگ سیر سپٹے کے لیے وہاں جاتے ہیں، استغفر اللہ، پناہ مانگنی چاہیے۔ میرے آقا اس بستی کے قریب سے گزرے تو آپ نے فرمایا اپنی سواریوں کو تیز کر لو۔ بحر میت اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ کوئی آبی جانور اس میں زندہ نہیں رہتا، کوئی مچھلی اس میں زندہ نہیں رہتی، کوئی پانی والا جانور اس میں زندہ نہیں رہتا، آج تک اس میں یہ اثر ہے۔ اللہ کا غضب دیکھی، غضب جوش میں آیا تو اللہ نے صفحہ ہستی سے یوں مٹا کے رکھ دی۔ اس کے بعد اللہ نے حضرت شعیب کا ذکر کیا۔ حضرت لوط کے واقعہ سے ثابت ہوا کہ جو حق کے مخالف ہوتے ہیں وہ اللہ کی پکڑ سے بچ نہیں سکتے۔ یہ بھی تو سورۃ عنکبوت میں اللہ نے ثابت کرنا ہے۔ اس کے بعد حضرت شعیب کا ذکر ہوا، یہ مدین کی طرف پیغمبر بنا کے
مدین حضرت ابراہیم کے ایک بیٹے کا نام، وہاں یہ رہتے تھے، اللہ نے ان کو نبی بنایا۔ ان کی قوم شرک کے علاوہ کم تولنے کی مرض میں مبتلا ہے، کم ماپنا، کم تولنا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے انہیں شرک سے بھی منع کیا، اللہ کی عبادت کی دعوت دی، اور انہیں پورا تولنے کا بھی حضرت شعیب علیہ السلام نے حکم دی۔ فَكَذَّبُوهُ، انہوں نے حضرت شعیب کی تکذیب کی۔ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، پھر پکڑ لیا ان کو ایک چنگھاڑ نے، زلزلے نے۔ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، پھر رہ گئے وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے ہوئے۔ یہ گھٹنے کے بل جب بندہ پڑتا ہے جاسمین، اس طرح وہ اپنے گھروں میں پڑے ہوئے رہ گئے۔ اس کے بعد قوم عاد کا ذکر کیا، قوم سمود کا ذکر کیا۔ فرمایا اے مشرکین مکہ، تم جاتے ہو جب شام کی طرف، انہی کے مکانوں سے گزر کے جاتے ہو، تم دیکھتے ہو ان کے مکانوں کو۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، شیطان نے ان کے لیے ان کے اعمال کو مزین کیا تھا۔ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، پھر شیطان نے انہیں سیدھے رستے سے روک دیا۔ شرکیہ اعمال اچھے لگے، مزین کر دیا اس نے۔ وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ، اچھے خاصے عقل مند لوگ تھے، لیکن انہیں توحید کی سمجھ۔ قارون کا ذکر کیا، فرعون کا ذکر کیا، حامان کا ذکر کیا۔ ان کے پاس موسیٰ آئے تھے، فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ، انہوں نے زمین میں تکبر کیا۔ وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ، اور وہ نہیں تھے آگے بڑھنے والے۔ کیا مطلب؟ ہم سے بھاگ جاتے، بھاگ کے آگے بڑھ جاتے، نہیں تھے آگے بڑھنے والے۔ ہم نے پکڑا، کسی کو زمین میں دھسا کے رکھ دیا، کسی کو پکڑا پانی میں غرق کر دیا۔ آگے اللہ خود کہہ رہے ہیں، ذرا دیکھیے جی، منہم من خسفنا بہ الارض، کچھ ان میں سے ایسے تھے جنہیں ہم نے زمین میں دھسا دیا۔ کون تھا؟ قارون۔ کون تھا؟ قارون۔ ومنہم من اغرقنا، کچھ ان میں سے وہ تھے جن کو ہم نے غرق کر دیا۔ کون تھا؟ فرعون۔ کچھ کو زمین میں دھنسا دیا۔ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاسِبًا، کچھ ان میں سے وہ تھے جن پر ہم نے پتھروں کی بارش برسا دی۔ کون تھے؟ قوم لوط۔ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، سب کو ہم نے پکڑ لیا ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ آج ہمارے معاشرے میں یہ ساری برائیاں موجود۔ حضرت شعیب ایک برائی موجود، قوم لوط میں ایک برائی موجود، ہمارے معاشرے میں ساری برائیاں۔ شرک نہیں ہے، شرک ہو رہا ہے۔ عام مجمع میں تقریر کی جاتی ہے، اللہ علی خالق ہے، علی مالک ہے، علی رازق ہے، موت و حیات علی دیتا ہے، سورج چاند کا نظام علی۔ انا للہ ہے۔ آپ قرآن پڑھیں، ابو جہل کا یہ نظریہ نہیں تھا۔ ابو جہل کیا کہتا تھا؟ زمین و آسمان کا خالق کون ہے؟ مجھے روزی کون دیتا ہے؟ خالق کون ہے؟ بارش کون برسات؟ سورج چاند کا نظام۔ ابو جہل تو اس کا قائل تھا، یہ تو 4 قدم آگے بڑھے۔ ہے قوم اسی لائق کہ اللہ کا عذاب آئے، لیکن میرے آقا کی دعا ہے اجتماعی طور پر میری امت کو تباہ نہ کیا جائے، اجتماعی طور پر میری امت کو برباد نہ کیا جائے، ایسا عذاب نہ دیا جائے، ورنہ ہم عذاب میں۔ یہ جس طرح کے حکمران ہمارے اوپر مسلط ہوتے ہیں، عذاب نہیں ہے تو کیا ہے؟ یہ جو عدالتوں میں بڑے لوگوں کے لیے الگ فیصلے، غریبوں کے لیے الگ فیصلے، عذاب نہیں ہے تو کیا ہے؟ آپ تھوڑا واہ پوندا دفتروں میں جائیں، تحصیلدار کے دفتر میں جائیں، اللہ تو ان پٹواریاں دے وس نہ پائے تو کیا بنتا ہے جناب؟ کتنے آنے دا روپیہ ہوندہ؟ کیا ہوتا ہے؟ کسی بندے کی سنوائی ہے وہاں؟ انصاف نام کی کوئی چیز ہے وہاں؟
عدل نام کی کوئی چیز ہے؟ انسان کو انسان سمجھا جاتا ہے کہ میرے دفتر میں جو آیا یہ انسان ہے، یہ غریب ہے، کاروبار چھوڑ کے آیا ہے، اس کو دھکے دیے جائیں گے، یہ کروا کے اور وہ کروا کے اور یہ کرا کے اور یہ کمی ہے اور یہ فائل میں کمی ہے، اور فائل نو لاؤ پئیے، ساری کمیاں ختم۔ عذاب نہیں ہے تو کیا ہے؟ ساری قوم عذاب کا شکار ہے۔ وما کان اللہ لیظلمہم، اللہ نے ان پر کوئی ظلم نہیں کی، یہ جن کو ہم نے برباد کیا اللہ نے ان پر کوئی زیادتی نہیں کی، ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، لیکن انہوں نے خود اپنے ساتھ کیا کیا؟ ظلم کیا۔ مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء، یہ سورت کا مرکزی مقام ہے جسے ہم دعویٰ بھی کہہ سکتے ہیں، دعوی توحید۔ پہلے ترجمہ سن لیں۔ مثال ان لوگوں کی جنہوں نے بنائے ہیں اللہ کے سوا اولیاء، کارساز، اللہ کے سوا اوروں کی عبادت کی، پوجا پاٹ کی، ان کی پکار کی، انہیں کارساز بنایا، امیدوں کا مرکز بنایا، یہ لجپال ہیں، غریب نواز ہیں، کھوٹی قسمتیں کھری کر دیتی ہیں، یہ ہماری لجے پالتی ہیں۔ جن لوگوں کو انہوں نے کارساز بنایا، مثال ان لوگوں کی جنہوں نے بنائے اللہ کے سوا کارساز، کا مثل العنکبوت، مکڑی جیسی ہے۔ ان کی مثال مکڑی جیسی ہے۔ اتخذت بیتن، مکڑی نے بنایا ایک گھر، وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ، سارے گھروں میں سے سب سے کمزور گھر کس کا ہوتا ہے؟ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ وہ اس بات کو جانتے۔ اللہ نے پیچھے مختلف قوموں کے حالات ذکر کی، حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت لوط، حضرت صالح، حضرت شعیب، حضرت ہود، حضرت موسیٰ۔ ذکر کرنے کے بعد اللہ اس آیت کو لائیں۔ اللہ بتانا چاہتے ہیں کہ جن لوگوں کو ہم نے تباہ کیا تھا ان کے مشکل کشا، ان کے کاموں، ہم نے جب پکڑا نا ان کے شفعاء، وہ جو کہتے تھے یہ ہمارے سفارشی ہیں، بچا لیتی ہیں، پناہیں دیتی ہیں، دور دور تک ان کا نام نشان نظر نہیں آیا۔ کیوں؟ غیر اللہ کا سہارا ایسے ہی کمزور ہے جیسے مکڑی کا گھر، مکڑی کا گھر جیسا کمزور ہے، غیر اللہ کا سہارا بھی اتنا ہی کمزور ہے۔ یہاں مشرک کو مثال دی گئی مکڑی سے، شرک کرنے والے کو، اور جن کو وہ شریک بناتا ہے ان کو مثال دی گئی مکڑی کے گھر سے۔ جتنے بھی حیوان، پرندے، جتنے بھی گھر بناتے ہیں وہ اس کا اسباب باہر سے فراہم کرتے ہیں۔ یہ گھونسلہ جب بنتا ہے وہ تنکے، سیبے کہاں سے لیتے ہیں؟ باہر سے۔ جتنے جانور، جتنے پرندے، مکڑی واحد جاندار ہے جو گھر بنانے کے لیے سامان، اسباب باہر سے نہیں لیتی، اندر سے نکالتی۔ یہ اندر کا اس کا لعاب ہے جس کو وہ تن دیتی۔ اللہ کہتے ہیں اسی طرح مشرک کے جو عقائد و نظریات اور رسومات ہیں یہ قرآن و سنت سے نہیں لیے گئے، سب کچھ اندر سے نکل کے۔ جس طرح مکڑی کا گھر ہے اس نے سب کچھ اندر سے نکالا ہے، ان کا بھی جتنا بدعات ہیں، شرک ہے، بدعات ہیں، جو کچھ انہوں نے ڈھانگ بنایا ہے، سب کچھ ان کے اندر سے نکل کے آیا۔
اور گھر اتنا کمزور ہے ہوا کا ایک جھونکا بھی برداشت نہ کر سکے. ایک تیز ہوا کا جھونکا آئے گھر ختم. اللہ کہتے ہیں جتنا ڈھونگ بنانا ہے اندر سے نکال کے جو عقائد نظریات خیالات لوگوں میں پھیلانے ہیں، قرآن کی ایک آیت آئی اور سارا گھر برباد ہو گیا. ان کی مثال مکڑی کے گھر کی طرح ہے. پھر آپ نے کبھی مکڑی کا وہ جالا دیکھا؟ اس میں آپ نے مکھیوں کے پنجر دیکھے ہوں، سوکھے ہوئے مکھیوں کے پنجر. وہ جو مکڑی ہے نا وہ گھر بنانے کے بعد تاک میں بیٹھتی، جو ہی مکھی کو آئی نا اس نے مکھی کو پکڑا، اس کے اعضاء پہ حملہ نہیں کرتی. مثلا اس کے پر توڑ دے نہ، اس کی ٹانگیں توڑ دے نہ. مکڑی کرتی یہ ہے مکھی کے منہ سے منہ لگا کے نا اس کا خون چوس لیتی. خون یہ چوس لیتی ہے، پنجر وہاں رہ جاتا. یہ جو مشرک لوگ ہیں ان کے پاس جو مرید اور مقتدی جاتے ہیں یہ ان کے اعمال پر حملہ نہیں کرتے، نہ نماز پر، نہ روزے پر، نہ حج پر، نہ زکوٰۃ پر. یہ بس ان کا جو وہ توحید والا ایمان اور عقیدہ ہے نا اس کو سلب کر لیں. اللہ نے مکڑی کے ساتھ ان کی مثال دی. ان اللہ یعلم ما یدعون من دونہ من شیء، بے شک اللہ جانتا ہے جس جس چیز کو وہ پکارتے ہیں اللہ کے سوا. میں بہتر جانتا ہوں کہ جن چیزوں کو پکارتے ہیں ان میں کتنی طاقت ہے، کتنی قوت ہے. میں نے جو بیان کر دیا ہے میں نے سمجھ کے بیان کیا ہے. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ اللہ غالب بھی ہے حکمت والا بھی. جانتا بھی وہ ہے، حقیقت بھی میں جانتا ہوں کہ ان میں قوت کتنی ہے، طاقت کتنی. اسی لیے میں نے کہا وہ مکڑی کے گھر کی طرح ہیں، کمزور ہیں، ان کے بس میں کچھ نہیں. ادھر میں عزیز بھی ہوں، حکیم بھی ہوں، اور تعجب مشرک بندے پر ہے جو عالم کو چھوڑ کے، علیم کو چھوڑ کے، عزیز کو چھوڑ کے، حکیم کو چھوڑ کے ان کو پکارتا پھرتا ہے جو کروٹ تبدیل نہیں کر سکتے ہیں، جو اپنے چہرے سے مکھی نہیں اڑا سکتے ہیں. اللہ کہتے ہیں غالب بھی میں ہوں، حکمت والا بھی میں ہوں. تلک الامثال نضربھا للناس، یہ مثالیں ہم بیان کرتے ہیں لوگوں کے لیے. وما یعقلھا الا العالمون، ان کو نہیں سمجھتے مگر سمجھ والے لوگ ہی ان مثالوں کو سمجھتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام. ارحم الراحمین ارحم علینا اجمعین آمین برحمتک. ہاں جی بچی میری یاد میں نہیں بنے گی انشاءاللہ.